بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذکرون. فرمایا اللہ عدل اور احسان اور صلہ رحمی کا حکم فرماتے ہیں، اور برائی اور بے حیائی اور ظلم زیادتی سے منع فرماتے ہیں. وہ تمہیں نصیحت فرماتے ہیں تاکہ تم سبق حاصل کرو. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. فرمایا اور اللہ کے عہد کو پورا کرو جب کہ تم نے ان سے کوئی عہد باندھا ہو، اور اپنی قسمیں پختہ کرنے کے بعد توڑ نہ ڈالو جب کہ تم اللہ کو اپنے اوپر گواہ بنا چکے ہو. اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. فرمایا تمہاری حالت اس عورت کی سی نہ ہو جائے جس نے آپ ہی محنت سے سود کاتا اور پھر آپ ہی اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. تم اپنی قسموں کو آپس کے معاملات میں مکر و فریب کا ہتھیار بناتے ہو تاکہ ایک قوم دوسری قوم سے بڑھ کر فائدے حاصل کرے، حالانکہ اللہ اس عہد و پیمان کے ذریعہ سے تم کو آزمائش میں ڈالتا ہے، اور ضرور وہ قیامت کے روز تمہارے تمام اختلافات کی حقیقت تم پر کھول کر بیان فرمائیں گے. محترم سامعین، ان آیات کے اندر احکامات تو بہت سارے ہیں، لیکن چونکہ وقت مختصر ہوتا ہے، خاص تر جو خلاصہ تر اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں. فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ. اللہ پاک فرما رہے ہیں اللہ کے وعدے کو پورا کرو جب کہ تم نے کوئی وعدہ کر لیا ہو. فرمایا ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے آیت المنافق ثلاث. منافق کی 3 نشانیاں ہوتی ہیں. اذا حدث کذب، جب بھی کوئی بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب کسی سے وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے. وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب کوئی امانت رکھتا ہے، جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے فرمایا اس امانت کی خیانت کرتا ہے. 3 باتیں آج ہم اپنے اس 6 فٹ کے اس لاشے کے اندر دیکھیں کہ کیا یہ برائیاں ہمارے اندر ہیں کہ نہیں. اگر یہ برائیاں ہمارے اندر ہیں تو پھر کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، پھر تو ہم منافق ہیں. اور جو منافق ہے نماز پڑھنے کے باوجود کدھر جائے گا؟ جہنم میں جائے گا.
اذا حدث کذب، آج کپڑا بیچنے والا بھی جھوٹ بول رہا ہے، سبزی بیچنے والا بھی جھوٹ بول رہا ہے، فروٹ بیچنے والا بھی جھوٹ بول رہا ہے۔ صرف جھوٹ نہیں بول رہا، ساتھ قسمیں بھی کھا رہا ہے۔ اللہ دی قسم میں پکا رنگ اور رنگ ہلکا، اوپر سے شوخ بلب جلا رکھا ہے، اور گاہک مطمئن ہوتا ہے، لیکن جب گھر جاتا ہے تو گاہک کیا کہتا ہے؟ اٹھے ویکھیا کہ آئی تے ایتھے نکلیا کہ، یہ دھوکہ ہے۔ اور پھر دکاندار ایک دوسرے کو ہاتھ مار کر ہاتھ تھاوے ان میں ٹھگ لیا، حالانکہ ٹھگی کی جو کمائی کا مال ہوتا ہے، پہلی تو بات ہے حرام ہے، دوسری بات ہے اس کا تو قیامت کے دن تو نے اس کا دینا ہے، تیسری بات یہ ہے جو مال آ رہا ہے اس مال کے ذریعے سے تیرے جسم میں جائے گا، رحمت نہیں بنے گا، بیماری بن جائے گا۔ ایک آدمی، اس کی ایک بھینس تھی، وہ دودھ میں پانی ملا کر بیچتا تھا، دھڑ دھڑ پیسے آ رہے، بڑی تیزی سے پیسے۔ یہاں ساتھ محلے میں بگا نامی ایک آدمی، وہ آج سے کچھ سال پہلے دودھ بیچتا تھا، لیکن اللہ ہی بہتر جانے کیا کی بیچتا تھا، کس طرح بیچتا تھا۔ ایک دودھ فروش، اور چند ہی دنوں میں اتنا مالدار ہو گیا ہے کہ آدھا جان خرید سکتا ہے۔ کہاں سے پیسہ آیا؟ کیا دودھ میں اتنی پرافٹ ہے؟ کوئی تو وجہ ہے نا۔ اور ماشاءاللہ حج کر رہا ہے، حج صاحب حج کرنے سے سب کچھ بخشش ہو جائے گی۔ وہ شیطان اس کو تسلیاں دے رہا ہے، تو حج کرندہ بھائی نہ بخشندہ بھائی، اور میں حق بولا کرتا ہوں، یہی چوبتا ہے۔ ہمارے پاکستان میں دو مرضیں بڑی عجیب ہیں اور شیطان دلا سے دے رہا ہے۔ ایک مرض ادھر سے لوٹ مار کرو، ادھر سے حج میں چلے جاؤ۔ وہ جی اللہ کے نبی نے فرمایا جس لئے حج کر دیو تو سارے گناہ، یعنی پچھلا تے پوچا، پچھلا سارا کھاتا فنش، نویں سے رو۔ یہ شیطان دلا سے دے رہا ہے، وہ فنش سے یہ مراد ہے۔ یاد رکھو، ایک اللہ کا حق ہے، ایک مخلوق کا حق ہے۔ مخلوق کا حق فنش نہیں ہوا، وہ دینا ہے۔ اینوا دن بلی 100 چوہا کھا کے حاجی نو توڑ گئی ہے۔ جس کا جو دینا ہے، یہ تو پھر مزہ آ گیا نا۔ 4 کلے بوئے تھے قبضہ، اس بعد حج کر کے ہون میں بخشی گیا، ہون اگر امیر ہی بن گیا۔ نہیں، جس کا حق دبایا ہے یا معاف کروا یا اس کو واپس لوٹا، پھر اللہ سے معافی مانگ، پھر فنش ہے، نہیں تو کوئی فنش نہیں۔ میری بعض باتیں ہوتی کڑوی ہیں لیکن بالکل حقیقت پر۔ دو ہی ہمارے پاکستان میں مرضیں ہیں، شیطان دلا سے دیتا ہے۔ کون سی؟ ایک لوٹ مار کرو، دھوکے کرو، فراڈ کرو، اور پھر حج پہ چلے جاؤ، وہ سمجھتا ہے میں اب حاجی صاحب۔ اور ایک لوٹ مار کرو، فراڈ کرو، دھوکہ کرو، اور پھر چلا 4 مہینہ تبلیغ جماعت کے ساتھ چلے، چل واپس آیا ہوں میں بخشی گئی۔ یہ بخشش نہیں ہے، ادھر سے لوگوں کے ساتھ فراڈ کیا، ہاں جی، لوگوں کو لوٹا، زبان اور کی بات اور، حقیقت اور ادھر سے چلا 4 مہینہ لگا لے بھائی اب میں بخشایا۔ یہ شیطان دلا سے دے رہا ہے، شاباش تو بخشوئے ہیں۔ جو جس کا حق غصب کیا ہے، جو جس کا حق کھایا ہے، وہ ویسے ہی کھڑا ہے،
وہ تو نہیں دینا ہے، وہ تو نہیں دینا ہے۔ تو میرے محترم، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جماعت کے ساتھ وقت لگانا جرم ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا حج کرنا جرم ہے۔ کل کو یہ نہ میرے اوپر بات فٹ کر دے۔ بات یہ ہے کہ جو جس کا حق ہے وہ لوٹانا ہے، پھر معافی ہے، نہیں تو اللہ کے ہاں یہ معافی نہیں ہے۔ تو بات عرض کر رہا تھا، وہ آدمی کی ایک ہی بھینس تھی، ملاوٹ کرتا رہا، تو جلدی جلدی اس نے جانور خریدنے شروع کر دیے، بہت ہی جلد ایک ریوڑ بن گیا، لوگ تنگ ہو گئے۔ لوگوں نے کہا جناب آپ اس کو لے جاؤ دریا کے کنارے، ہم شہر کے اندر چلتے ہیں، ہمارا چلنا مشکل ہے، جیسے یہاں ایک بکریوں والا چلتا ہے تو کچھ دیر کھڑا ہونا پڑتا ہے، کتنی پریشانی ہوتی ہے۔ وہ لے گیا دریا کے کنارے۔ اللہ کی شان، جب دریا کے کنارے لے گیا، چلتا رہا، آتا رہا، جاتا رہا، اچانک سیلاب آیا، اس کے سارے جانوروں کو بہا کر لے گیا، ایک ہی جانور بچ گیا۔ کسی پیر مرشد کے پاس آیا، بزرگوں نعوذ باللہ اللہ میرے نال چنگا نہیں کیتا۔ پھر لوگ یوں کہتے ہیں اللہ میرے نال چنگا نہیں کیتا، بالاں دی روزی چلی ہوئی ہے، سارا مال لڑ گیا ہے۔ بعض اللہ والے ایسے ہوتے ہیں جن کو کشف ہوتا ہے، اللہ پاک الہام کر دیتے ہیں۔ بابا جی کہنے لگے یار مجھے ایسے لگ رہا ہے اللہ نے تیرے ساتھ ٹھیک کیا ہے۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ کہا کہیں تو دودھ میں پانی تو نہیں ملاتا تھا؟ کہنے لگا حضرت جی ہاں میں ملاتا تھا۔ فرمایا پھر اللہ نے ٹھیک کیا ہے، پانی کو پانی لے گیا ہے، پانی کو پانی لے گیا۔ تو پانی ملاتا تھا، پانی کے ذریعے جانور بنے ہیں، پانی کو پانی لے گیا۔ اس کی عقل پھر جگہ پر آئی، کہنے لگا بات ہو۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، آخری بات عرض کرتا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیس بدل کے رات کو مدینے کی گلیوں میں پہرا دے رہے ہیں۔ شہری کے قریب ایک گھر سے آواز آئی، بہو اپنی ساس سے کہہ رہی ہے خالہ دودھ اکٹھا ہو گیا ہے، اور خالہ اپنی بہو سے کہہ رہی ہے بیٹا دودھ میں پانی ملا دو۔ اور بہو کیا کہہ رہی ہے؟ خالہ امیر المومنین نے منع کیا ہے کہ دودھ میں پانی نہیں ملانا۔ اور ساس کیا کہہ رہی ہے؟ امیر المومنین کو یہاں دیکھ رہا ہے، وہ تو پتہ نہیں کہاں ہوگا۔ اور بہو کیا کہہ رہی ہے؟ خالہ امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہا، پر امیر المومنین کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ ایک تمہیں پتہ کی بات بتاؤں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا ہی عجیب نقشہ نظر آیا، عجیب ہی نقشہ، اور دل میں بڑا سکون آیا، بڑا اطمینان ہوا کہ لوگوں کے اندر اللہ کا خوف تو ہے۔ تو میرے محترم دوستو بزرگوں، جو جس سے فراڈ کرتا ہے، اگر وہ بھولا ہے قبلہ سیانہ ہے، لیکن اس کا خدا تو قبلہ سیانہ نہیں ہے۔ اس لیے کبھی کسی سے جھوٹ نہ بولو، قسم کھا کر مال نہ بیچو، جھوٹی قسمیں کھا۔ اور جو اس طرح کرتا ہے اس کے مال میں برکت نہیں، اس کی زندگی میں برکت نہیں، اس کی اولاد میں سکون نہیں ہے۔ اللہ میں سمجھنے کی توفیق